آج پڑھا لکھا نوجوان ہے، موبائل یوز کرتا ہے، وہ ٹک ٹاک تو دیکھتا ہے، اس نے کبھی قومی لیڈرز کو سرچ نہیں کیا کہ میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت سمیت پچھلی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے عوام کے لیے نہیں سوچا۔ آج تک یوم کشمیر کے حوالے سے تو کوئی اے پی سی نہیں بلائی گئی۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ میپ۔ آج میں آپ کو ضلع لیہ کے معروف اور ایوارڈ یافتہ صحافی عبداللہ نظامی سے ملوانے جا رہا ہوں، جن کی شخصیت ہمیں جہت ہے۔ وہ بیک وقت صحافت، ادب، سماج اور سیاست بھی کرتے ہیں۔ ملک بھر سے 56 سے زائد صحافتی اور ادبی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ان کا شمار ضلع لیہ کے چند جیت اور عامل صحافیوں میں ہوتا ہے۔ ملک بھر کے بڑا ادارہ روزنامہ جنگ جیو نیوز سے بھی وابستہ ہیں۔ لاسٹ 26 برس سے وہ صحافت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ملوائیں گے عبداللہ نظامی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل لرننگ ایپ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ بہت شکریہ، پوری جو آپ کی ٹیم ہے اس کا بھی شکر گزار ہوں، آپ یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے پریکٹیکلی صحافت کب سے سٹارٹ کی؟ پریکٹیکلی صحافت میں کوئی پس منظر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 1992 میں بچوں کے لیے اسٹوریاں لکھتا تھا، بچوں کے اخبارات اور کالم جو بچوں کے صفحات آتے ہیں ان میں بچوں کے لیے تحریریں لکھتا تھا۔ 91-92 کی بات ہے، یہ سکول لائف میں ہی میں نے یہ یعنی سلسلہ قلم سے اپنا تعلق بنایا، اور حسب ضابطہ جو میں صحافت جو میں نے جوائن کی ہے وہ 96 سے میں نے جوائن کی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کی صحافت میں آنے کی مین ریزن کیا تھی؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا تعلق کیونکہ بچوں کی اسٹوریاں لکھنے سے تھا، بچوں کی اسٹوریاں لکھتے ہوئے میں نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں صحافت میں چلا جاؤں گا۔ حالانکہ میں بچوں کی صحافت، بچوں کے اخبار سے ہی میں لکھنا میں نے شروع کیا تھا، تو اس وقت تو مجھے یہ کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں صحافی بنوں گا۔ تو وہ کہانیاں لکھتے لکھتے میں یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ کہ بچوں کے صفحے سے میں ذاتی صفحے تک پہنچ گیا۔ اچھا سر، آپ نے صحافت الیکٹرانک میڈیا سے سٹارٹ کی تھی یا پرنٹ میڈیا سے سٹارٹ کی تھی؟ جی، جب میں نے صحافت شروع کی تھی اس وقت تو الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا۔ 92 کی جب میں بات کر رہا ہوں تو 92 میں بالکل الیکٹرانک میڈیا کا کوئی سوائے پی ٹی وی کے کوئی نہیں تھا اس کا۔ تو اب میں الحمدللہ پرنٹ میڈیا سے ہی میں نے آغاز کیا تھا، اور اب الحمدللہ میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آج کے دور میں آپ الیکٹرانک میڈیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا پرنٹ میڈیا کو؟ کس کے ساتھ آپ کے لائکس زیادہ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی ایک لائف ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی کوئی لائف نہیں ہے۔ وہ آپ دیکھیں چینل پہ ایک پروگرام چلتا ہے، ایک نیوز چلتی ہے، تو اس کی کتنی لائف ہو سکتی ہے، جبکہ نیوز پیپر ہے اس کی ایک لائف ہے، اس کو آپ 100 سال بعد اٹھائیں، میگزین کو، رسالے کو، اخبار کو، تو اس میں وہ آپ کو چیز نظر آئے گی۔ اچھا سر، کچھ لوگ پرنٹ میڈیا کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بکس ہے یا نیوز پیپر ہے یا میگزین وغیرہ ہیں تو ان کو ہمیں ان کی ہارڈ فارم میں اٹھانا پڑتا ہے، جبکہ الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں تو اس میں ٹیلی ویژن ہے یا سیل فون ہے تو اس میں تو سارا کچھ اسکرین پر آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اب یہ فاصلہ نہیں رہا۔ جب سے اب انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے، جب سے یہ سلسلہ شروع ہے تو ہارڈ اور سافٹ کا یہ تصور ختم ہو گیا ہے۔ نیوز پیپر بھی تو موبائل پہ اور انٹرنیٹ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاں، اس کے لیے آپ کو ہارڈ کاپی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا سر، کچھ لوگوں کا صحافت میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسکرین ملے گی، فیمس ہو جائیں گے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یہ مطلب ہے کہ اب ہر فیلڈ میں دیکھ لیں، سیاست ہو، کوئی اور فیلڈ ہو، تو دیکھ لیں اس میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں، ضرور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن صحافت برائے صحافت یا صحافت برائے خدمت، یہ مشن لے کر میں آیا تھا، اور الحمدللہ اسی پہ ہی میں کاربند ہوں۔ کچھ لوگ سر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو صحافت ہے نا وہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ٹول ہے جس کے ذریعے ہم جس کو چاہیں زمین میں دبوچ لیں، جس کو چاہیں آسمان کی بلندیوں میں لے جائیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ رائے لے کر لوگ آتے ہیں، لیکن جب وہ عملی طور پر صحافت جوائن کرتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ صحافت کے ذریعے کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتے، کسی کو آپ، لوگ بہت بڑے نقاد ہیں، معاشرہ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دور تھا جب صحافت کا توتی بولتا تھا، پرنٹ میڈیا کا، اس وقت تو آپ یہ بات کر سکتے تھے کہ اگر آپ کسی کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ پگڑیاں اچھالنا یہ کوئی صحافت نہیں ہے۔
اچھا سر، آپ کی پریکٹیکل صحافت میں آپ کی کیا اچیومنٹ ہیں، یا ہم دوسرے الفاظ میں کہیں کہ کوئی ایسے کام جو آپ نے سر انجام دی اور آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو؟ میری سب سے بڑی کامیابی جو ہے، میں لوگوں کے کام آتا ہوں. ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. میں ہمیشہ اپنی صحافت کو لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہوں. لوگوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ میں نے اپنی صحافت کو ہتھیار بنایا ہے. اپنی ذات کے لیے آج تک میں نے کبھی صحافت کو استعمال نہیں کیا. صحافت کے میں رہتے ہوئے میں نے کوئی 26 سال میں 10,000 سے زائد سٹوریاں بریک کی ہیں. اور اس دوران مجھے بہت سارے مسائل بھی ہوئے، میرے اوپر مقدمات بھی بنے. میں نے حق اور سچ لکھا. میں نے ہمیشہ برسر اقتدار لوگوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اور ہمیشہ میں نے ان لوگوں پر نکتہ چینی کی اور ان پر میں نے ہمیشہ تنقید کی جو اقتدار میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے، جب اقتدار میں بندہ ہوتا ہے تو وہ ناخدا ہوتا ہے. میں نے اپنے صحافتی کیریئر میں بہت سے بڑے بڑے سیاسی گرگوں کو، جو عوام کے حقوق سلب کرتے ہیں، یا وہ بیوروکریسی ہو. ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے کوٹ سلطان. اس کے اندر ایک تھانہ ہے اور چھوٹے چھوٹے چاندی ادارے ہیں. جہاں بھی میں نے استحصال ہوتے دیکھا عوام کا، میں نے عوام کی آواز بن کر ہمیشہ صحافت کو وہاں ٹول بنایا. میں نے آپ کی تو ماشاءاللہ کافی اچیومنٹ ہیں، کافی سیکریفیکیشن ہے. اپنی ساری لائف آپ نے لوگوں کی خدمت میں صرف کر دی ہے. لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے آپ کے ساتھ؟ لوگ تو دو طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ ایک ایم پی اے کے خلاف ہوتے ہیں، آپ اس کی جو مطلب سمجھ لیں کہ وہ اگر کسی کو انفیئر کر رہا ہے، اس کی سپورٹ کر رہا ہے، تو اب اس کے جو حامی ہیں وہ تو آپ کے خلاف ہوں گے. یہ ایسے ہوتا رہا ہے. اب ان کو جس پہ میں نکتہ چینی کروں گا تو اس کے جو حامی ہیں تو وہ میرے پر ضرور تنقید کریں گے. لیکن جو زیادہ تعداد ہے وہ میرے ساتھ لوگوں کی محبت کرنے والے لوگ ہیں. سر، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جو صحافت ہے ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ٹول ہے، تو وہیں پر وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مافیاز کے خلاف لڑنا یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. آج کل کی جو صحافت ہے وہ لوگ اس کو ٹول سمجھتے ہیں. اور یہ آپ نے بات کی شہرت والی، وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات. شہرت کے لیے یا دیکھا دیکھی وہ لوگ صحافی بننے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن انہیں صحافت کا ادراک نہیں ہے. اگر وہ صحافت برائے خدمت کریں، صحافت برائے صحافت یعنی کریں، تو پھر مزہ ہے لوگوں کے کام آنا. اب یہ ایک عوامی ہوتا ہے نا. آپ کے پاس ایک طاقت ہے، قلم کی طاقت، جو تلوار سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ طاقتور ہے. آپ اس کو اگر مثبت استعمال اس کا کریں گے تو یقیناً لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. اچھا سر، آپ صحافت میں آئے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ نے کافی سارے پرابلمس جی بالکل. فیس بھی کیے ہوں گے اور کر بھی رہے ہوں گے، تو آپ ان پرابلم میں کو نے آج کیسے تک کبھی ہینڈل کرتے سیاسی ہیں؟ بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیا. یہ تاریخ گواہ ہے. میرا صحافتی جو کیریئر ہے، میں نے آج تک کبھی کسی سیاسی پارٹی کا میں اعلی کار نہیں بنا. میں کسی لسانی گروہ کا حصہ نہیں بنا. میں نے کبھی فروئی اور لسانی ان چکروں میں نہیں آیا. فروئی اور جو مذہبی لوگ مطلب سمجھ لیں فرقہ وارانہ، اس حوالے سے میں اب میرا ایک ہی تصور ہے کہ میں ہمیشہ ہر طبقہ فکر کی بات کرتا ہوں، اور ان کے مسائل، ان کی جہاں بھی کوئی چیز ہے، بلا تفریق میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. اچھا نظامی صاحب، آپ نے اپنے پرابلم تو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیے. اب ہمیں اپنے ایوارڈ کے بارے میں بھی تھوڑا بہت بتا دیں کہ کون کون سے اور کہاں کہاں سے آپ نے ایوارڈ لیے ہیں. جی، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ میں 92 سے میں بچوں کے لیے لکھ رہا ہوں. میں ادبی ایوارڈز لے چکا ہوں بہت سارے. پاکستان سے دعویٰ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے میں ایوارڈ یافتہ ہوں. اور اس کے علاوہ نوائے وقت میں نے کام کیا، وہاں میں نے مجید نظامی ایوارڈ لیا. روزنامہ جنگ سے میں نے بیسٹ رپورٹنگ کا ایوارڈ لیا. ڈپٹی کمشنر لیہ سے میں نے ایوارڈ لیا. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایوارڈز ہیں جو مجھے کالم نگاری پہ ایوارڈ دیے گئے. مجھے ایک آفاق کی طرف سے مجھے رحمۃ للعالمین ادبی ایوارڈ ملا، جو کہ یہ مطلب مذہبی امور کے زیر اہتمام یہ ایک مقابلہ ہوا تھا، سیرت ایوارڈ. اس میں بھی میں ایوارڈ لے چکا ہوں. اب تک 56 سے زیادہ ایوارڈ میرے پاس. سر، آپ کی جو پریویس لائف ہے تو اس میں ماشاءاللہ آپ کافی ایوارڈ بھی لے چکے ہیں اور کافی زیادہ اچیومنٹ ہیں. تو اپنی پریویس لائف کو دیکھتے ہوئے اپنے فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ویژن ہے آپ کے؟ سب سے بڑا ایوارڈ تو عوام کی محبت ہے. یہ ایوارڈ جو ہیں یہ تو دنیاوی ایوارڈ ہیں.
اللہ کی طرف سے جو ایوارڈ ہے وہ عوام کی خدمت سے ہی ملتا ہے، اور وہ اس سے میں اللہ پاک کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو تو انسان ایوارڈ نہیں دے سکتا، اس کا ایوارڈ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اللہ پاک سے پر امید ہوں کہ جو عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر میں چل رہا ہوں، ان فیوچر بھی میں اسی جذبے کے ساتھ کام کروں گا، اور جب تک میری سانسیں ہیں میں ان شاء اللہ تعالیٰ عوام کے حقوق کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا۔ اچھا سر، یہ ہمارے چینل لرننگ میپ کے ذریعے آپ کو پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کی عوام دیکھ رہی ہے، تو آپ اپنی قوم کو، اپنے گورنمنٹ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں تمام حکومتوں سے گزارش کروں گا کہ وہ عوام کے لیے سوچیں۔ میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت سمیت پچھلی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے عوام کے لیے نہیں سوچا۔ ابھی موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک طرف پی ڈی ایم اور ایک طرف حکومت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے یہ لوگ لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں، یہ ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے، دونوں کو عوام کے لیے سوچنا چاہیے۔ ان کو کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ دونوں یک نکاتی ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جاتے۔ آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہم یوم کشمیر مناتے ہیں، پچھلے دنوں ہم نے منایا، آج تک یوم کشمیر کے حوالے سے تو کوئی اے پی سی نہیں بلائی گئی کہ آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے، اس میں حکومت بھی ہو اور اپوزیشن کی پارٹیاں بھی ہوں، یعنی ایک بھی نقطہ ایسا نہیں۔ مہنگائی کا ایشو دیکھ لیں، اس پہ بھی کبھی آج تک پارٹیاں متفق نہیں ہوئی، جو کہ بڑے المیہ کی بات ہے۔ اچھا نظامی صاحب، آپ اپنی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ عوام کے لیے یہ ہے کہ بھئی وہ اپنا جو لیڈر چنیں وہ صادق اور امین ہونا چاہیے۔ صداقت اور امانت کا جو ایک معیار ہے وہ کسی عدالت، کسی ادارے کی طرف سے نہیں، عوام خود دیکھیں، ریسرچ کریں۔ آج پڑھا لکھا نوجوان ہے، موبائل یوز کرتا ہے، وہ ٹک ٹاک پر تو دیکھتا ہے، اس نے کبھی قومی لیڈرز کو سرچ نہیں کیا کہ ان کی لائف ہسٹری تو دیکھی جائے۔ آج تک نوجوان نے اتنا تردد نہیں کیا کہ وہ کم از کم گوگل پہ سرچ کرے کہ میں اپنے قومی لیڈر جو پاکستان میں اپنے آپ کو عوامی جذبہ کے تحت لمبی لمبی تقریریں کر کے اپنے آپ کو دعوے دار بناتے ہیں عوامی ہونے کا، تو ان کی لائف ہسٹری کیا ہے۔ تو یہ ضرورت ہے اس چیز کی۔ عوام سے میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے جو ووٹ ہے اس کا جو صحیح حق ہے وہ اس کا وہ استعمال کریں۔ نظامی صاحب، میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے چینل کے لیے بہت نکالا۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔